بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته फ़क़िना अज़ाबन्नार से उलुल अलबाब की, अक्लमंदों की और मोमिनीन सालिहीन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी दुआओं का बयान शुरू हो रहा है। इससे पहले आयत शरीफा में उलुल अलबाब के अलामत और निशानी बतलाई गई कि अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े होने की हालत में भी, बैठने की हालत में भी, लेटने की हालत में भी, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। वयतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की चीज़ें, अल्लाह की मखलूक़ात जो हैं उनमें गौर व फिक्र करते हैं और अल्लाह की मारिफत हासिल करते हैं। तो ये अल्लाह का जिक्र एक बहुत बड़ी इबादत है।
زبان کی انسان کی بہت سی برائیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ زبان پر اللہ کا ذکر رکھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ 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 اللہ، یہ بھی کرتا رہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ کے 99 نام، کوئی بھی نام اس کا ورد رکھے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے انسان بہت سی بلاؤں سے اور بہت سے شیطانی کاموں سے، بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے۔ اللہ اللہ، کسی اللہ والے سے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام پڑھ کر قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر دم بھی کر دیتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ بظاہر عقل میں نہیں آتا کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، جنات پر، شیاطین پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو جواب دیا بڑے اچھے انداز سے۔ انہوں نے اس کو سخت و سست الفاظ کہے اور برا بھلا کہا چند الفاظ میں، تو ایک دم اس کی طبیعت بدل گئی، طبیعت متغیر ہو گئی۔ فرمایا کہ دیکھو، جیسے الفاظ کا اثر، جو الفاظ بولے گئے ہیں ان کا اثر تمہارے اوپر ہوا ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر شیطان پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، بہت سی چیزوں سے، بہت سی برائیوں سے اللہ کے ذکر سے انسان بچ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر رکھتا ہے تو خوب ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، صبح شام اللہ کا ذکر کرے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان سے معلوم کر کے جو تسبیحات بتلائے ان کی پابندی کی جائے، اور اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، تفکر جسے کہتے ہیں، غور و فکر کرنا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جن کا ایمان کمال درجے کا ایمان تھا، وہ پھر بھی اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اور تاکہ شیطانی اثر غفلت قلب میں نہ آئے، تفکر غور و فکر کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی غیر آباد بستیوں میں نکل جاتے تھے، ویرانوں میں نکل جاتے، ایسی جگہوں پر چلے جاتے کہ جہاں کے باشندے ختم ہو چکے، اور وہاں جا کر کہا کرتے تھے، این اہلک، اے بستیوں تمہارے باشندے، اے مکانوں تمہارے مکین کہاں گئے؟ اور پھر خود ہی فرماتے تھے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک و برباد ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ انسان غور و فکر کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا اور ستاروں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ اے ستاروں اور اے چاند، تیرا پیدا کرنے والا کوئی ہے، یقیناً تیرا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ آسمان کو دیکھ، آسمان تیرا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اے وہ ذات جو ان ستاروں کے پیدا کرنے والی ہے، اس چاند کے پیدا کرنے والی ہے، آسمان کو بنانے والی ہے، میری مغفرت کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اسی تفکر غور و فکر پر۔ پتہ نہیں کون سا تیر کامیاب ہو جائے، کون سی چیز اللہ کو پسند آ جائے۔ رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، یہی سب اس کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ قیامت کے دن ندا دینے والا ندا دے گا، ینادی منادی یا اولی الالباب، ایک ندا دینے والا، پکارنے والا پکارے گا، اے اولی الالباب، اے عقل مندو، جس کا اس آیت شریفہ میں تذکرہ آ رہا ہے۔
تو کہا جائے گا، لوگ کہیں گے من اولو الالباب، کون ہے اولو الالباب جن کو پکارا جا رہا ہے؟ تو پکارنے والا فرشتہ کہے گا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اولو الالباب وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ بستر پر آدمی لیٹا ہے، لمبی رات ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی تو اللہ کا ذکر شروع کرتے، پھر دیکھو کتنے سکون کی نیند آئی۔ رات میں آنکھ کھل گئی، اعلیٰ درجہ تو یہ اٹھ کر تہجد پڑھو۔ اللہ والوں کے لیے یہ سردی کی راتیں غنیمت ہے، اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لمبی رات ہے، 2 ڈھائی بجے 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے اگر آدمی صحیح ٹائم پر سو گیا۔ یہ ہمارا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ 12 بجے تک دینی سمجھتے ہیں، 1 بجے تک دینی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد لیٹتے ہیں تو فجر بھی غائب، اور 9-10 بجے اٹھتے ہیں، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور یہ سب محرومی کی اور بے برکتی کی چیزیں ہیں۔ الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا یہ رزق کو روکتا ہے۔ آج پریشان، کاروبار نہیں چل رہا، مزدوری نہیں لگ رہی، دکان نہیں چل رہی، لیکن ہم خود دیکھیں کہ ہم شریعت کے خلاف ورزی، نماز روزہ تو اٹھا کر رکھی رکھا ہے، لیکن شریعت نے معاش کے لیے دن کو بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ جلدی سوئے، 10 بجے 9 بجے 10 بجے سو جائے، جلدی عشاء کی نماز ہو رہی ہے، 4 بجے اٹھے، تہجد پڑھے، پھر دیکھو کیسا دن گزرے گا، کیسے نورانیت آئے گی۔ صحت بنا تہجد کی وجہ سے جہاں اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو وہی ایک فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی وجہ سے انسان کو صحت اور تندرستی ملتی ہے، صحت اور تندرستی ملتی ہے۔ ہم نے آپ ہی کے شہر میں ایسے اللہ کے بندے بھی دیکھے ہیں، تعلق رہا ہے کہ 30 سال پہلے اٹیک ہوا، بیمار رہے، سرجری ہوئی، شوگر بھی تھا، لیکن 2 بجے مستقل سردی گرمی اٹھتے رہے، تو 30 سال بڑے پیارے گزار کر ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا۔ تو ایسے بھی ہے، تو اس سے بالکل وہ پکی مثال تھی، وہ کوئی دوائی نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں کھاتے تھے، لیکن تہجد نہیں ان کی چھوٹی جب سے اٹیک ہوا اس کے بعد سے۔ تو یہ بیماری جو لگتی ہے، یہ ایک الارم ہوتا ہے، گھنٹی بجانے آتی ہے کہ اب کچھ کر لو۔ اگر سعادت مند ہے انسان، جنتی ہے، تو پھر وہ اللہ نیک کاموں میں لگ جاتا ہے، اور اگر بدبخت ہے اور اس کا انجام برا ہونے والا ہے تو غفلت میں ہی پڑا رہتا ہے، پھر وہ غفلت میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو خیر، اعلان کیا جائے گا کہ اولو الالباب، این اولو الالباب؟ معلوم کہیں گے کون ہے اولو الالباب؟ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو تقویت دیتے تھے، اپنے ایمان کے اندر مختلف پیدا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے لوگ اٹھیں گے اور ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا، اور اس جھنڈے کو لے کر وہ چلیں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، ادخلوا الجنہ، اول پہلے میں جنت میں داخل ہونا، اور باقی جو جنت وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، عقل مندوں کی نشانی ہے۔ تو یہ جو عقل مند ہے، باوجود اس کے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، غور و فکر بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کرتے ہیں، پھر یہ چند دعائیں کرتے ہیں، بڑے قیمتی دعائیں ہیں جو سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع میں بیان کی جا رہی ہے۔ ہر مومن کو اپنی دعا کا ان دعاؤں کو جز بنانا چاہیے۔ فقنا عذاب النار، یہ پہلی دعا تو یہ کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا، چونکہ جو جہنم سے بچ گیا تو وہی کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی ہی کامیاب ہے۔ اور دوسرے دعا یہ کرتے ہیں، دوسرے یہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس شخص کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو یقیناً تو نے رسوا اور ذلیل ہی کر دیا۔ جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ یقیناً رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار،
اور ظالمین کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ظالموں کو وہاں کوئی مددگار کسی طرح کا نہیں ملے گا۔ یہ جو رسوائی ہے میدان محشر کی، یہ بڑی خطرناک چیز ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت آدمی قیامت میدان محشر کی رسوائی اور ذلت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن میرے عیبوں کو میدان محشر میں یہاں اولین و آخرین کے سامنے نہ کھولا جائے۔ اولین و آخرین کے سامنے مجھے رسوائی سے بچا لیا جائے۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو توحید کی، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ تو براہ راست اس کے مخاطب ہیں، اور باقی لوگ بالواسطہ، کہ ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور اے اللہ ہماری سیئات کو، ہماری برائیوں کو مٹا دیجیے، ہمارے نامہ اعمال میں سے بھی ان کو ختم کر دیجیے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شامل فرما کر اپنے یہاں بلائیے۔ وہ تو کتنی پیاری دعا ہے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، اور پھر ہمیں وفات اور موت دیجئے، اپنے یہاں بلائیے۔ یہ دعائیں یاد کر کے انسان کو یہ دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلنا ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ سب چیزیں عطا فرما دیجئے جن کے آپ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کی زبانی، اور اے مولا ہمیں قیامت کے دن رسوا اور ذلیل نہ فرمائے، بے شک کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، ہم آپ سے جو عرض و معروض کر رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے وعدے کے مستحق بنے رہیں، ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دیجئے کہ جن سے ہم آپ کے وعدے کے مستحق بنیں، اور آپ نے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ سب چیزیں ہمیں مل جائیں، وہ سب چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے خود اعلان فرما دیا، ان کی دعائیں قبول کی ان کے پروردگار نے، ان کی دعا قبول کر لی ان کے پروردگار نے۔ کیوں؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ اپنی عادت مستمرہ، عادت مبارکہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو حقارت اور ضائع نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا من ذکر و انثی، خواہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو، میں کسی کے بھی عمل کو ضائع اور بیکار نہیں کرتا۔ کتنی تسلی کا اور کتنا پیارا جملہ ہے۔ کوئی بھی عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، بڑے خاندان کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اللہ اپنی عادت بیان فرما رہے ہیں، لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا ہوگا میں اس کے عمل کو حقارت اور ضائع نہیں کروں گا۔ تو انسان عمل کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ قبول فرمائے گا، میرا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا۔ ذکر کرے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ذکر کرے اور ذکر کے جو فوائد ہیں، ذکر کے جو انوار ہیں، برکات ہیں، ان سے محروم رہے، نہیں ہوگا۔ تلاوت کرے، تلاوت کے ثمرات برکات سے محروم رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ نماز پڑھے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور پھر اس کو
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے جو انعامات وہ نہ ملے، نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ نے تو اپنی عادت بیان فرما دی، لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، حقارت نہیں کروں گا۔ وَبَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم ایک دوسرے کا جز ہو، مرد ہو یا عورت۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں اذیتیں تکلیفیں پہنچائی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جہاد بھی کیا، خود بھی شہید ہوئے اور کافروں کو بھی مارا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب محض ایمان پر میں اتنے انعامات سے نوازوں گا تو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی مشقتوں کو بھی برداشت کیا، ہجرت کی، جہاد کیا، دوسرے اعمال صالحہ کیے، تو ان کو تو میں کیا نوازوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی برائیوں کو ختم کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، میں ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس جو ان کے لیے بدلہ کے نعمتیں ہیں وہ بہت ہی بہترین بدلہ ہے۔ کتنا بہترین ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ نے ایسے ایسے نعمتیں نہ جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا خیال اترا، کیا حال ہوگا ان نعمتوں کا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آگے آیت شریفہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کی عیش و عشرت، کافروں کا چال چلن اور ان کا آرام راحت، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں، یعنی ان کا عیش و عشرت، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے ان کا، وقتی فائدہ ہے، معمولی سی زندگی ہے، اس میں فائدہ اٹھا لیں گے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرے، گناہوں سے بچے، معصیت سے بچے، برائیوں سے بچے، تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہوگی، خالدین فیہا، اور ان باغات میں اس عیش و عشرت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافروں کے لیے جو عیش و عشرت ہے دنیا میں یہ وقتی ہے، عارضی ہے، اور ایمان والوں کو، متقین کو جو عیش و عشرت ملے گی وہ دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ نزلا من عند اللہ، اور اللہ کی طرف سے وہ مہمان نوازی ہوگی، مہمانی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو انعامات، جو نعمتیں رکھ رکھی ہے وہ بڑی ہی قیمتی اور بہتر نعمتیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اس اگلے آیت شریفہ میں اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں، اور اہل کتاب میں سے کچھ اور بھی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم، اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور اس کتاب پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی، یعنی تورات، انجیل، خاشعین للہ، اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات احکام کے بدلے کم قیمت چیز نہیں لیتے ہو،
یعنی دنیاوی مال و متاع لے کر اللہ کے احکام کو چھپا لے، اللہ کے کلام کو چھپا لے، ایسا نہیں کرتے۔ اللہ نے جو جو احکام بیان کیے ہیں ان کو کھول کھول کر صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے بھی اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہ اجر بہت دیر میں نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تو بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، فوراً اجر مل جائے گا۔ جس نے جیسا عمل کیا ہے تو فوراً اس کو اس اجر کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يربط به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قد يبلغنا إلى حبك، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا۔ یا اللہ، گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم آپ کی رحمت سے معافی کا ہمیں یقین ہے۔ یا اللہ، اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، اس وقت تک کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے، آئندہ مولا کریم گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے نامۂ اعمال کو یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دیجیے، گناہوں کو یا اللہ مٹا دیجیے۔ یا اللہ، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، طاعات کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہماری زندگی کو قبول فرما لے، قرآن و حدیث کی تلاوت کے خوب توفیق عطا فرما، اس کے معانی کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اسلام مسلمانوں کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما، جان کی، مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، آنے والی بلاؤں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اس وقت یا اللہ جتنے بھی یا اللہ کے گندے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ حاضرین کے جو جائز مقاصد ہے مولا کریم آپ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ، اپنے رحمت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، مسلمانوں کو حلال پاکیزہ برکت والے روزگار نصیب فرما، بے برکتی سے حرام سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سے مانگنا نہیں آتا ہے لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ مولا کریم، جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو اس سب کا ہم سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، اس سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، شر سے ہماری حفاظت فرما، خیر مقدر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على